میں اس لیے تھوڑی بھاری شعر پڑھ رہا ہوں کہ یہاں تمام علمی شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر عالمگیر ساحل صاحب قبلہ خود ایک اچھے شاعر ہیں، تو ان کے سامنے کمزور شعر پڑھنے میں مجھے خود ڈر لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن کی ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر موصوف احمد صاحب قبلہ، وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، ایک اچھے ادیب بھی تھے، تین کتابوں کے مرتب بھی تھے۔ میں پڑھتا ہوں الگ چپ چاپ جو بیٹھا ہوا ہے۔ اہل اسٹیج کی خاص توجہ، اگر اہل اسٹیج دعاؤں سے نواز دے، سبحان اللہ کہہ دے، تو آپ بھی دعاؤں سے نوازیے۔ اگر یہ سبحان اللہ ایک بار بولے تو آپ 2 مرتبہ سبحان اللہ کہیے۔ اگر یہ خاموش ہو جائے تو آپ کو سو جانے کا حق حاصل ہے۔ یہاں سے ہی پیغام نشر ہو رہا ہے۔ الگ چپ چاپ جو بیٹھا ہوا ہے، دیوانہ یا کوئی پہنچا ہوا ہے۔ الگ چپ چاپ جو بیٹھا ہوا ہے، دیوانہ یا کوئی پہنچا ہوا ہے۔ امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن، عثمان غنی بھائی یہ شعر سنیے۔ امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن، غریبی کیا ہے اندازہ ہوا ہے۔ امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن۔ شعر سمجھ رہے ہیں آپ؟ شعر سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بول رہے ہیں، ابھی تک یہ شعر ہم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ ماشاءاللہ واقعی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ الگ چپ چاپ جو بیٹھا ہوا ہے، دیوانہ یا کوئی پہنچا ہوا ہے۔ امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن، امیری نے جو رکھا روزہ ایک دن، غریبی کیا ہے اندازہ ہوا ہے۔ یہ سن کے بچے چپ چاپ سو گئے ہیں۔ نبی کے گھر میں بھی فاقہ ہوا ہے، نبی کے گھر میں بھی فاقہ ہوا ہے۔ حضرات آئیے بڑی تیزی کے ساتھ نازش فکر و فن، صاحب زبان و ادب، فکر و فن کی جگمگاہٹ، تہذیب و شعور کا اجالا، تعلیم و تربیت کا پہلو، مفکر اسلام، نازش علم و ادب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ فیض الباری صاحب قبلہ، نذر الباری صاحب قبلہ، جو حضور مخدوم پاک کی دعاؤں کے فیضان کو اپنی پیشانی کا غازہ بنا کر، حضور سادات کرام کے دعاؤں کو اپنے گلے کا ہار بنا کر، حضور فخر المشائخ کے دعاؤں کو اپنے سفر کا طریقہ بنا کر کے، بابو مجھے بچوں سے بہت افسوس ہوتا ہے، واقعی مجھے بچوں سے پیسے لینے میں بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں لیتے ہیں تو اگلے دن زیادہ افسوس ہوتا ہے، اسی لیے آتے رہنا تم۔ آئیے ایک بڑی شخصیت کی آمد ہونے جا رہی ہے، کچھوچھا مقدسہ سے وہ خوبصورت باوقار خطیب، جسے سننے کے لیے ہم اور آپ نہیں بلکہ پورا ہندوستان بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ اپنے علم میں اضافہ کے لیے ادب کے ساتھ تشریف رکھیں، ایک علمی شخصیت کی آمد ہونے جا رہی ہے، پورا مجمع ان کا استقبال فلش گاف نعروں سے کر لے۔ میری آواز کے ساتھ آواز بلند کیجیے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، فیضان اہل بیت، فیضان کچھوچھا مقدسہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے باپ، رونق اسٹیج، علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت، محبت، خلوص و للہیت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ محفل عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور بموقع ایصال ثواب پروفیسر موصوف احمد اشرفی، اللہ تبارک تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ پھر بھی سہوں رنج و علم، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا۔ اور محفل کی مناسبت سے یہ شعر کہ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنا، میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا۔ میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے میرے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے میرے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا۔ حضرات، جلسہ جس عنوان پر آج منعقد ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ہمارے عزیز اور ہم پیالہ و ہم نوالہ، اب جو بھی کہیں، مولانا ڈاکٹر خوشتر جامعی صاحب، ان کے اصرار پر میں حاضر ہوں، اور بہت جلد ہماری ٹرین بھی ہے، تو کچھ دیر آپ کے سامنے میں لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں، اور اگر آپ کو باتیں درست اور صحیح معلوم ہو تو اس پر عمل کرنے کی توفیق کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پروردگار جس نے
موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون حسن عمل والا ہے، حسن عمل والا، اچھا عمل والا کون ہے۔ حضرات، موت ایک حقیقت ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے۔ آدمی اپنی زندگی کے شب و روز میں جتنا بھی مصروف ہو جائے، کام کاج میں لگ جائے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی مخلوق ہو، اور انسان کے اعتبار سے چاہے وہ جس دھرم سے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا انکار کسی کو نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موت کہتے کسے ہیں، موت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات۔ یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ موت یہ عموماً حیات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، زندگی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس لیے موت کے معانی میں تنوع پایا جاتا ہے، اس کے معانی مختلف ہوتے ہیں۔ موت کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ حواس کی قوتیں زائل ہو جائے، اسے بھی موت کہتے ہیں، اسے بھی موت کہتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن مبارک میں تھے اور درد کی بنیاد پر حضرت مریم جب اپنے گھر سے باہر ایک گوشے میں تشریف لے گئی تو قرآن پاک میں آیا، حضرت مریم نے اس شدید احساس کے بعد فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ فرماتی ہے حضرت مریم، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ موت کا ایک معنی تو یہ ہے، اور موت کا ایک معنی ہے قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا، سمجھ ختم ہو جانا۔ انسان جب بات نہ سمجھے، عقل میں اپنی بات کو نہ سمائے، نہ اتارے، تو ایسے کو بھی موت اور مردار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردار کو یعنی بے عقل کو جو سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ موت کے معنی ہے۔ موت کا ایک معنی نیند کے بھی ہے، موت کا ایک معنی نیند کے بھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیند خفیف موت ہے اور موت ثقیل نیند کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، کہ وہ جو تمہیں رات میں موت یعنی تم پر نیند کو طاری فرما دیتا ہے۔ حضرات، آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کو کس کس طرح سے موت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور موت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان، حیوان اور نباتات کے اندر سے قوت نشو و نما کو زائل کر دینا، اسے بھی موت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا هو الذی یحیی الارض بعد موتها، یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ وہ جو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمانے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین سے نشو و نما، فصل اگانے کی طاقت اور اس سے سلب کر لیتا ہے، اس سے زائل کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ طاقت، وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ جس سے زمین نشو و نما کے لائق ہو جاتی ہے، لوگ اس میں کھیتی کرتے ہیں اور فصل اگاتے ہیں۔ ہم اور آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر لوگ کاشتکاری سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ جس کھیت میں اگر نمی نہ ہو، آپ نے فصل کاٹ کے
کے لایا، اس کے بعد وہ کھیت سوکھی ہو گئی، اس میں کوئی نمی نہیں ہے، اور آپ نے ہل جوتا، کیا بغیر نمی کے بالکل زمین سوکھی ہو، ہم اپنے بیج کو اس میں ڈالیں گے؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس سے وہ پودا نہیں اگے گا، اس سے وہ فصل نہیں آئے گی، تو پہلے ہم اس زمین کو اس لائق بناتے ہیں کہ اس کے اندر پودا اور فصل اگانے کی طاقت پیدا ہو جائے، تو ہم اسے پانی سے سیراب کرتے ہیں، پانی پٹاتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں۔ یہ پانی پٹانا، یہ سینچائی کرنا، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد قوت نشو و نما عطا فرماتا ہے، اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے المطر حیات للارض، کہ بارش زمین کی زندگی کا نام ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو زمین کا معاملہ ہوا، اگر آپ انسان کے اندر دیکھیں تو وہ بھی موجود ہے۔ فرمایا جاتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے اپنے گدھے پر سوار ہو کر، سواری گدھا، اور آپ کے ساتھ میں کھجور اور انگور کا رس بھی تھا۔ آپ گزر رہے تھے ایک گاؤں سے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ گاؤں کوئی اور نہیں بلکہ بیت المقدس تھا، اور وہ گاؤں وہ تھا جس کو بادشاہ بخت نصر نے اپنے ظلم و بربریت کی بنیاد پر اسے آپ بالکل ویران کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ حضرت عزیر ادھر سے گزر رہے تھے، پورے گاؤں میں گھوم لیا، کہیں کوئی نظر نہیں آیا، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو حضرت عزیر نے اپنے دل میں کہا کہ یہ گاؤں ویران ہو چکا ہے، بالکل برباد ہو چکا ہے، کھنڈر ہو چکا ہے، اب اسے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ یاد رکھیے، سوال نہیں تھا، اعتراض نہیں تھا، بلکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین تھا، لیکن البتہ انہیں دیکھ کر یہ تعجب ہوا۔ قرآن پاک میں آیا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا فقال کیف یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، کہ اللہ کے وہ حضرت عزیر اس گاؤں کے پاس سے گزرے جو گاؤں کے اپنے فرش اپنے زمیں بوس ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر نے دیکھ کے انہوں نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک ان پر موت طاری رکھی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دوبارہ پیدا فرمایا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال موت طاری رکھا حضرت عزیر پر، تو اس بیچ میں ان کے انتقال کرنے کے بعد تقریباً 70 سال کے بعد ایک ایران کا بادشاہ، اس نے پورے بیت المقدس کو آباد کیا، بلکہ پہلے جیسا تھا اس سے بہتر طریقے سے آباد کیا، اور اس کے بعد 30 سال کا وہ زمانہ ایسا گزرا جس میں حضرت عزیر علیہ السلام لوگوں کے نظروں سے چھپا دیے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں چھپا دیا، اور جب 100 سال پورا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی، آپ کو دوبارہ زندگی دی، تو حضرت عزیر کے بارے میں آیا کہ سب سے پہلے آپ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیر اپنی جگہ پر سالم ہے، حرکت نہیں کر رہا، ہاتھ حرکت نہیں کر رہا ہے، الغرض کے جسم کا سارا وجود مردار ہے، اگر ہے کچھ بیدار تو یہ آنکھ ہے، اس سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے پورے جسم میں روح کو واپس کیا، بیدار ہوئے۔ اس کے بعد پوچھا گیا حضرت عزیر سے کہ آپ کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو حضرت عزیر نے فرمایا 1 دن یا آدھا دن، چونکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ جس وقت حضرت عزیر پر موت طاری ہوئی تھی وہ صبح کا وقت تھا، اور جس وقت آپ بیدار ہوئے وہ شام کا وقت تھا۔ حضرت عزیر سمجھے کہ یہ وہی صبح ہے جہاں ہم سوئے تھے، اور یہ وہی اسی دن کی شام ہے جب ہم بیدار ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عزیر نے جب یہ کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنے جانور کی طرف تو دیکھو، اپنے گدھے کی طرف تو دیکھو،
गधा का हाल ये था कि जिस्म बिल्कुल बिखरा पड़ा है, गोश्त सड़ चुका है, खाल उधड़ चुकी है और सफ़ेद सफ़ेद हड्डियां नज़र आ रही है। फिर फरमाया उन्जुर इला तामिका व शराबिका, अपने खाने और पीने की चीज़ को देखो तो देखा गया कि अंगूर का वो रस जिस प्याले में मौजूद था उसमें किसी तरह की कोई बदबू नहीं आई थी। वो रस जू का तू मौजूद है। वो खजूर जो जिस शक्ल में थी, जिस हैत में लेके आए थे, उसी तरीके से वो खजूर मौजूद है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, खुदा की कुदरत का यहाँ पर आप ज़रूर मुलाहज़ा कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला ने अंगूर के रस को अपनी कुदरत से बाकी रखा, खजूर को बाकी रखा। हालांकि ख़राब होने वाली चीज़ ये थी, इसे ख़राब होना था, लेकिन गधा मर गया, सड़ गया, वो सारा उसका वजूद ख़त्म हो गया। हज़रत उज़ैर ने अपने माथे की आंखों से देखा, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से उस गधे के गोश्त पोश्त एक साथ जमा होने लगे, खाल जमा होने लगी और फिर धीरे धीरे वो गधा तैयार हो गया और सामने हज़रत उज़ैर के खड़ा है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि इंसान, हैवान और नबात के अंदर से उसकी क़ुव्वत नशो नुमा को ज़ाइल कर देना ये मौत है, फिर उसे वो क़ुव्वत अता कर देना ये उसकी ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक ताला जहाँ ये चीज़ ज़मीन को अता फरमाता है वहीं ये चीज़ इंसान को भी अता फरमाया। और हज़रत उज़ैर के उस गधा से ये साबित हुआ कि जानवरों पर भी यही वो चीज़ तारी होती है कि उससे क़ुव्वत पर नशो नुमा ख़त्म होने के बाद अल्लाह तबारक ताला वो क़ुव्वत अता फरमाता है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या यूं ही मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले जा रहे थे, समंदर के किनारे जब पहुँचे तो देखा एक इंसान की लाश पड़ी हुई है। समंदर का पानी जब आता है तो समंदर की मछलियाँ लाश को खा जाती है और फिर पानी के साथ वापस चली जाती है। पानी जब वापस जाता है तो दरिंदे आते हैं, उस इंसान की लाश को दरिंदे खाते हैं। वो जब हटते हैं तो परिंदे आते हैं, वो खा लेते हैं। एक इंसान की लाश कि कुछ हिस्से मछली के पेट में, कुछ हिस्से दरिंदे के पेट में, कुछ हिस्से परिंदों के पेट में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उनके दिल में भी ख्याल आया कि देखा जाए कि अल्लाह तबारक ताला ए मुर्दे को कैसे दोबारा ज़िंदा फरमाता है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे परवरदिगार तू हमें दिखा कि तू कैसे मुर्दे को ज़िंदा करता है। अल्लाह ने फरमाया, अवलम तुमिन, ऐ इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, काला बला, क्यों नहीं परवरदिगार, मुझे तेरी कुदरत पर पूरा पूरा यकीन है, वलाकिन यतमइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मुझे जो यकीन हासिल है वो अब हक़्क़ुल यकीन से ऐनुल यकीन हो जाए, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन तैर, 4 परिंदे ले लो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो 4 परिंदे कौन थे? वो 4 परिंदा मुर्ग और मोर, कबूतर और कौवा, ये 4 परिंदे ले लो। हज़रत इब्राहीम ने चारों परिंदे को लिया। फिर अल्लाह ने फरमाया कि उसके टुकड़े टुकड़े करो और हर टुकड़े को काटने के बाद, बोटी बनाने के बाद उसे तुम फेंट दो, मिला दो एक साथ, और फिर कुछ हिस्सा एक पहाड़ पर, कुछ हिस्सा और पहाड़ पर, चंद पहाड़ों पर उसे बिखेर दो और फिर तुम उसे नाम लेकर पुकारो, यातीन का साया, ऐ इब्राहीम वो तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम ने इसी तरह से किया तो वो परिंदे जिसकी बोटियां बिखरी हुई थी, कुछ इस पहाड़ में कुछ उस पहाड़ में, हज़रत इब्राहीम ने जब आवाज़ दिया, आवाज़ लगाई तो परिंदे, अच्छा हज़रत इब्राहीम ने सबका सर अपने पास रख लिया था, बोटियां करके सबको पहाड़ में बिखेर दिया। जब हज़रत इब्राहीम ने आवाज़ लगाई तो परिंदे की बोटियां, जो इधर पंख है, उधर पैर है, धड़ कहीं और है, हज़रत इब्राहीम की आवाज़ सुनकर ये परिंदे आपस में
बोटियां गोश्त उड़ उड़ कर एक दूसरे से मिलने लगे और वो सारे परिंदे बगैर सर के तैयार होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के कदमों में आ गए। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि इंसान तो इंसान, अगर किसी हैवान चरिंद और परिंद के अंदर से भी क़ुव्वते नशो नुमा ज़ाइल हो जाए तो ये मौत है, और वही चीज़ अल्लाह तबारक ताला अगर वापस कर दे तो ये उसकी ज़िंदगी है, ये उसकी हयात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मौत का एक माना है। तो प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, मौत का एक माना और भी बयान किया है जिसे हम और आप भी जानते हैं, जिस्म से रूह का जुदा हो जाना। जिस्म से रूह का जुदा हो जाना ये भी मौत का एक माना है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी तरह की बातें आती हैं। रूह का जिस्म से जुदा होना, यानी हकीकत देखा जाए तो जिस्म और रूह के बाहमी इत्तिहाद का नाम ज़िंदगी है, और इसी में जब इख्तलाफ पड़ जाए तो मौत वाक़ हो जाती है। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है, बुज़ुर्ग हजरात कहा करते हैं कि इत्तिहाद ज़िंदगी का नाम है और इख्तलाफ मौत का नाम है। इख्तलाफ मौत का नाम है। अगर इंसान के आपस में घर में इख्तलाफ हो जाए तो उस घर की मौत है। भाई भाई और चचा भतीजे में इख्तलाफ हो जाए तो ख़ानदान की मौत है। समाज में अगर इख्तलाफ हो जाए तो सोसाइटी की मौत है। शहर में इख्तलाफ हो जाए तो शहर की मौत है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अगर यहीं पर ये इख्तलाफ इत्तिहाद में कन्वर्ट हो जाए, अगर इंसान भाई भाई से मोहब्बत करने लगे तो ख़ानदान उजड़ता नहीं बल्कि ख़ानदान मजबूत होता है, एक मजबूत ख़ानदान तश्कील पाता है। इसी तरीके से अगर घर में इत्तिहाद हो जाए तो वो घर कभी पीछे नहीं रहता, तरक्कियों की राह पर गामज़न रहता है। समाज में लोग बाहमी शीरो शकर होकर रहने लगे तो वो समाज की मौत नहीं बल्कि वो समाज हमेशा तरक्की करता हुआ नज़र आता है। शहर के अंदर अगर लोग इत्तिहाद के साथ रहने लगे तो वो शहर हमेशा आबाद रहता है। मुल्कों में अगर इत्तिहाद कायम हो जाए तो मुल्क आबाद होता है, मुल्क तरक्की पजीर होता है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये इख्तलाफ मौत है और इत्तिहाद ज़िंदगी का नाम है। ये दर्स हमें इससे मिलता है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए, बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि इख्तलाफ मौत और इत्तिहाद ज़िंदगी है। रूह जिस्म से अलग हो जाए ये मौत हो गई, और वही रूह जिस्म में वापस आ जाए यही ज़िंदगी है। प्यारे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, मैं एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कि आपको भी मरना है और इन्हें भी यकीनन मरना है। यहाँ जो मय्यत का माना है, यहाँ पर माना है जिस्म से रूह का अलग हो जाना, जिस्म से रूह का अलग हो जाना। इस आयत के बारे में आया कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत का ये टुकड़ा, ये पूरी आयत उस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौत का इंतज़ार कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि ये मर जाएं, ये चले जाएं दुनिया से तो हमें सुकून मिल जाए, ये उनकी तमन्ना थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और ये कहा गया इसमें कि जिसको मौत आनी हो वो खुद दूसरे की मौत का इंतज़ार करे, इससे बड़ी नादानी और हिमाकत कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं तवज्जो चाहूँगा आप हजरात की। इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आपके जिस्म से रूह को अलग होना है और उनके जिस्म से रूह को अलग होना है। यहाँ हमारा एक अक़ीदा है, वो ये है कि इंसान, आम इंसान की जो मौत है, अंबिया किराम को वैसी मौत नहीं होती है। उनकी मौत सिर्फ ये है कि एक आन के लिए जिस्म से रूह जुदा होती है और फिर मिसले साबिक वही ज़िंदगानी, वही जिस्मानी है। ये अक़ीदा है। और एक काफिर जब मरता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म से बिल्कुल ही अलग कर दी जाती। अब एक ही आयत में यहाँ ये साबित होता है कि अंबिया की मौत और आम इंसान की मौत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है।
علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. نحو کا ایک ضابطہ، عربی گرامر کا ایک ضابطہ ہے کہ جب کہیں پر نکرہ کی تکرار ہو تو ثانی اول کا غیر ہوتا ہے. جب نکرہ مکرر آئے تو وہاں ثانی اول کا غیر ہوتا ہے. انکا میتن، میتن یہ بھی ایک نکرہ ہے اور میتون یہ بھی نکرہ ہے، دو نکرہ ایک ساتھ. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب نکرہ مکرر ہو تو ثانی اول کا غیر. نبی کو فرمایا میت اور ان لوگوں کو فرمایا میتون. پتہ یہ چلا کہ ان کی موت الگ ہوگی اور نبی کا انتقال فرمانا الگ ہوگا. یہ کہنا ہے کہ اے نبی آپ کی موت ان کفار و مشرکین کی موت سے الگ ہے، الگ ہے، الگ ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں سے یہ ضابطہ ملتا ہے. اس لیے تو ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام مردے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جو ایک ضابطہ قائم فرمایا، ایک اصول قائم فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ وہی قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر انبیاء کرام کو بس ایک سیکنڈ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، روح جسم سے الگ ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جسم میں روح کو واپس فرما دیتا ہے. آئیے اس ضابطے کو، اس عقیدے کو حدیث شریف کے حوالے سے آپ سماعت فرمائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. تو سنو، اللہ کا نبی زندہ ہے، اپنے قبر میں رزق دیے جاتے ہیں، وہ قبر میں رزق دیے جاتے ہیں. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں تو اور آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، انبیاء کرام وہ ہیں جو اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی اور عام انسان کی موت ایک جیسی ہے. پیارے، جب موت ایک جیسی نہیں تو نبی کی زندگی، عام انسان کی زندگی ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا، بلکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی الگ ہے اور ہماری زندگی اور آپ کی زندگی الگ ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، میں آخری بات کی طرف چلوں. موت کسے کہتے ہیں؟ موت کا تو آپ نے یہ معنی دیکھا. اگر موت کی تعریف کرنے چلیں تو الگ الگ تعریف، الگ الگ شعبے میں الگ الگ تعریف، الگ شعبہ ہے. کچھ اور لوگ معنی بیان کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں موت نام ہے، انسان کے جسم میں خون کے جم جانے کا، منجمد ہو جانے کا نام موت ہے. اگر آپ کسی اور سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ انسان کے دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا موت ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جس کی شان حیات ہونا ہو، اس کے اندر حیات نہ ہونا، یہ موت ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کچھ تو یہ کہیں گے کہ سانس کا رک جانا موت ہے، جسم کا، دماغ کا کام نہ کرنا، یہ انسان کے لیے دماغ کا پھٹ جانا، یہ موت ہے. الغرض کہ موت کی تعریف الگ الگ ہے. ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے موت کی تعریف کرتا ہے، ہر انسان الگ الگ اعتبار سے موت کی ڈیفینیشن کرتا ہے. لیکن جب آپ ایک عاشق رسول سے پوچھیں، ایک اللہ کے نیک بندے سے پوچھیں، ایک خدا ترس انسان سے پوچھیں کہ موت کسے کہتے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ موت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. موت تو ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے. بہت مشہور روایت ہے، فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے.
پیارے محترم بزرگ اور دوستو، موت در حقیقت انسان کو اس زندگی، اس فانی زندگی سے واسطہ توڑ کر وہ حیات جاویدانی اختیار کرنے کا نام موت ہے۔ اس لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الدار الی الدار الاخرہ، کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک گھر سے منتقل ہو کر دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اس کے بعد یہ مشہور روایت کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون محبوب ہے اور ادھر دوسرا محبوب کون ہے جس سے ملا دیتا ہے؟ تو یاد رکھیے، انسان کا، ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا محبوب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک روایت میں تو من نفس ہی کا بھی لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین، اولاد اور مال و دولت ہی نہیں بلکہ انسان کی خود ان کے جان سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤں، اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کی روایت ہمارے آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر بتاؤ تمہارے دل میں میری محبت کتنی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، دنیا و ما فیہا، تمام چیزیں بالکل الگ تھلگ ہیں، آپ ہمیں دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، مگر میں آپ کی محبت پر اپنے جان کی محبت کو غالب پاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہا، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ببانگ دہل اعلان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میں دنیا و ما فیہا اور سے ہٹ کر اور اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قد استکمل الایمان، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ وہ عمر جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان کا ایمان کا حال یہ ہے۔ اور آج ہم اور آپ دعوی محبت تو بہت کرتے ہیں، نبی سے محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ صرف دعویٰ ہے۔ یہ سچا دعویٰ اس وقت بنے گا کہ ہم نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے نزدیک سب سے محبوب چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول سب سے محبوب۔ اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات میں سب سے زیادہ جس سے محبت فرمائی وہ آپ نے اپنی امت سے محبت فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی امت سے محبت فرمائی۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک بات عرض کر دوں، جب پلسرات کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو جب سوچنے لگے، سوچتے سوچتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رخسار مبارک تر ہو گیا، داڑھی بھیگ گئی، الغرض کے روتے روتے تھک گئے، چلے گئے مدینے سے باہر ایک پہاڑ میں، ایک غار میں، وہاں جا کے آپ نے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کی۔ حضرت خاتون جنت بھی پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق بھی پہنچے، حضرت مولا علی بھی پہنچے۔ خاتون جنت نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو بھی ساتھ لیا اور اپنے والد کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی، یہ صحابہ
صحابہ، خاتون جنت حسنین کریمین نے بھی دعا کی۔ تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر تھی وہ اپنی امت کی بخشش اور اپنی امت کی مغفرت کی فکر تھی، اور آپ سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ امت کا محبوب اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کا محبوب آپ کی امت ہے۔ جب آپ نے اس کو سمجھا تو اب اس روایت کو سمجھیے۔ فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو اگر اللہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہو، تو اسے اس موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جب موت کا مزہ چکھے گا تو اسے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عاشق صادق ہوتا ہے تو موت کو جب چکھتا ہے اس کی لذتیں اسے اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ موت کو گویا کہ چکھتے 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 موت کو کھا جاتا ہے۔ پھر موت اس عاشق رسول کو نہیں کھاتی، بلکہ وہ عاشق رسول اپنے محبوب اپنے معشوق کی زیارت سے بالکل سرشار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ موت حقیقت میں مومن بندے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ موت سے بھاگنا یہ ہمیں اور آپ کو کوئی سوال نہیں بنتا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کہا جاتا ہے کہ موت سے کہاں بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں موت آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آپ جہاں کہیں بھی رہو موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ۔ اس لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس موت کو اپنے لیے سانحہ نہ بنائیں، حادثہ نہ بنائے، اس موت کو اپنے لیے عظیم تحفہ اور رب کی نعمت بنائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف جھک جائیں، نیک اعمال کرتے رہیں، اپنی زندگی کو سدھارتے ہوئے چلیں، کیونکہ اس موت کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس حیات کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائش کر لے، تمہیں بتا دے کہ تم میں سے کون حسن عمل والا ہے، اچھا عمل والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بولنے میں اگر کچھ غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔